شخصیت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے پڑوس کے ملک میں اچانک رخصت ہوئی ہے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب۔ واقعہ یہ ہے کہ میں خود ان سے واقف نہیں تھا اور شاید اکثر لوگ بھی ان سے واقف نہیں تھے۔ ان کی واقفیت، ان کی اچانک موت کے بعد ان سے واقفیت بہت زیادہ عام ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے میں وہ جس طرح ابھر کر پڑوس کے ملک میں سامنے آئے تھے، اس نے بہت کچھ نئی راہوں کی طرف نگاہ موڑی تھی۔ میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ چند سال پہلے وہاں کی پارلیمنٹ میں کچھ ایسے قوانین منظور ہوئے اور تبدیلیاں منظور ہوئیں خاموشی کے ساتھ کہ جن کی زد ختم نبوت کے عقیدے پر صاف پڑتی تھی، اور جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا گروہ ہے قادیانیوں کا، ان کے خارج اسلام ہونے کا جو فیصلہ اس سے پہلے اس ملک میں ہو چکا تھا قانونی طور پر، دستوری طور پر، اس فیصلے پر زد پڑتی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، بہت شاید اس میں بڑے سبق اور اشارے بھی ہیں کہ ہم بہت بڑا حلقہ جو وہاں موجود ہے، جو ان اکابر و اسلاف کا وارث ہے جنہوں نے دراصل ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ تحریک ختم نبوت کے سلسلے کی چلائی تھی، اس حلقے کے وارثین کی طرف سے تو کوئی خاص بے چینی، کوشش اور احتجاج کم سے کم ہمارے علم میں نہیں آیا، کوئی مداخلت ہمارے علم میں نہیں آئی۔ یہ تو مسئلہ ہی اس وقت برسر عام آیا، لوگوں کو معلوم ہوا جب مولانا خادم حسین رضوی نے اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے ان کی وہ کوشش کامیاب ہوئی اور وہاں سے ان کی شخصیت کا ایک تعارف ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایسا شیدائی اور اقبال کے پورے دیوانوں کا ایسا حافظ مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں ان کے علاوہ کوئی اور شخص تھا۔ میں نے کئی ماہرین اقبالیات کی باتیں سنی ہیں، ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں یا کرتا رہتا تھا، مگر ہزاروں اشعار فارسی اور اردو کے اس طرح کسی کو یاد ہوں اور وہ اس قدر بہترین ترجمانی کرتا ہو مولانا خادم حسین رضوی کے سوا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور خاص طور پر جس بریلوی مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا، اس مکتب فکر میں تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے میری معلومات کی کمی ہو، کہ جو علامہ اقبال کا ایسا قدردان ہو۔ اور حدیثوں کے بھی وہ حافظ تھے، اس قدر طویل حدیثیں بے تکلف پڑھتے تھے، کیونکہ وہ خود شیخ الحدیث تھے اور اپنے مدرسے میں حدیث کے سب سے بڑے استاد تھے، اور اس حدیث کا زبانی جس طرح وہ پڑھتے تھے، متن لمبی روایتیں اور بھی خصوصیات ان کے سامنے آئیں، ان کی سادگی، ان کی فقیرانہ زندگی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ان کی قدر دل میں آئی، بہت ان کی قدر دل میں آئی، اور بہت دل سے دعائیں بھی نکلیں اور نکلیں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ اسی سلسلے کے ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے، اسی سلسلے کے ایک سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ بہت بڑا انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد جانے والی شاہراہ پر، انہوں نے بہت عظیم الشان دھرنا دیا تھا ناموس رسالت کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ جو فرانس میں جو تماشا ہوا گستاخی رسول کے سلسلے کا، اس کے بارے میں ان کے کچھ مطالبات تھے حکومت پاکستان سے، اس سلسلے میں وہ گئے تھے، اور وہ واپس آئے اور اس کے بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ شدید بخار کی حالت میں انہوں نے سفر کیا تھا اور تکلیف اٹھائی تھی۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ مجھے اعتراف کرنا ہے کہ ان کی جو تقاریر میں نے سنی اور جو کچھ بھی میں نے ان کے بارے میں جانا اور جو تاثرات
ملک کے مختلف مسالک کے ترجمان علماء کی زبانی ان کے انتقال کے بعد سامنے آئے، اس میں نے سب کو اس بارے میں متفق پایا کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ان کو شدید محبت تھی۔ واقعی صرف محبت کا نعرہ نہیں تھا، محبت تھی، عشق تھا، عجیب دل کی ان کی کیفیت تھی جو ان کے پرنور چہرے سے جھلکتی بھی تھی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ بشری اعتبار سے اگر سیئات ہوں، کچھ غلطیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور ان کے صاحبزادے کو جن کو تحریک کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اپنے والد، عظیم والد کی جو اچھی صفات ہیں ان کا مکمل وارث بنائے، اور وہ ملک جو ہے وہ اس راستے پر آگے بڑھے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا۔ میں ان کے خانوادے تک بھی خدا کرے اگر یہ کلمات پہنچ سکیں تو ان کے صاحبزادے، دیگر اہل خانہ جو ان کے پسماندگان ہیں، متعلقین ہیں، سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور ان کا جو جنازے میں ہجوم تھا، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کی تاریخ کا شاید اب تک ایسا بڑا جنازہ نہیں اٹھا۔ اس نے بھی ان کی جو محبوبیت ہے وہ اس کو سامنے لائے۔ یعنی ان کی محبوبیت کی خاص بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق صرف ان کے مسلک کے لوگوں سے محبت نہیں کرتے تھے، دوسرے مسالک کے عوام بھی ان کو مخلص سمجھ کر ان سے محبت کرتے تھے، اور یہ محسوس کرتے تھے کہ بھائی عشق رسول کے سلسلے میں تو یہ بندہ بہت آگے ہے، اور ان کوششوں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کا مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کو، ان کے وارثوں کو ان کی حسنات کا وارث بنائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ان مرحومین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں گے، اور اس کے تذکرے سے امت کے اندر انشاءاللہ جس اتحاد کی ضرورت ہے، اور جو اپنی توانائیوں کو آپس میں ضائع کرنے کے بجائے جو اصل دشمن ہمارا حملہ آور ہے ملکی اور عالمی اعتبار سے، ہم اس کے مقابلے میں کے لیے اپنی توانائیوں کو سمجھداری کے ساتھ مجتمع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔